علماء کے نزدیک، اسکالرس کے نزدیک اسم اعظم جو ہے وہ 3 صورتوں میں پایا جاتا ہے، اور وہ صورتیں ہیں سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طہ، اور اس میں اللہ کا ایک کامن نیم تینوں صورتوں میں بھی موجود ہے، الحی القیوم۔ الحی القیوم صرف ایک نام اللہ کی ذات کا ہے جو تینوں صورتوں میں موجود ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا، دنیاوی طور پہ جو دعا ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوراً قبول کر لی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا انتظار کرایا جائے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان کی بہتری کس چیز میں، ہو سکتا ہے انسان وہ چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے بہتر نہ ہو، اور تیسرا یہ دعا کہ اس کو سیف کر لیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ ہاں اگر آپ آخرت کا سوال کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو بھی آپ سوال کریں گے وہ اللہ تعالیٰ فوراً پورا کرے گا انشاءاللہ، اور وہ آخرت میں آپ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کوئی اسم اعظم ہے بالکل ہے، اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اوتھینٹک حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنفرم کیا؟ بالکل کیا۔ لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں، اس کا آنسر نفی میں ہے، تو لیٹس ٹرائی ٹو کریکٹ دس آنسر آلسو، تاکہ کیونکہ ساری چیزیں آیا ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو جو اسم اعظم سے بلاتا ہے اللہ ضرور اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ علماء کے نزدیک، اسکالرس کے نزدیک اسم اعظم جو ہے وہ 3 صورتوں میں پایا جاتا ہے، اور وہ صورتیں ہیں سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طہ، اور اس میں اللہ کا ایک کامن نیم تینوں صورتوں میں بھی موجود ہے، الحی القیوم۔ الحی القیوم صرف ایک نام اللہ کی ذات کا ہے جو تینوں صورتوں میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے۔ یہ 3 صورتوں میں جو یہ اللہ کا ایک نام ہے جو کہ موجود ہے، اس کو یوز کر کے آپ دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی تھے، وہ دعا کر رہے تھے اللہ سے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ الفاظ بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ الفاظ استعمال کر کے اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا اللہ ضرور سنے گا بھی اور قبول بھی کریں گے۔ اچھا یاد رکھیے گا، دنیاوی طور پہ جو دعا ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوراً قبول کر لی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا انتظار کرایا جائے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان کی بہتری کس چیز میں، ہو سکتا ہے انسان وہ چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے بہتر نہ ہو، اور تیسرا یہ دعا کہ اس کو سیف کر لیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ ہاں اگر آپ آخرت کا سوال کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو بھی آپ سوال کریں گے وہ اللہ تعالیٰ فوراً پورا کرے گا انشاءاللہ، اور وہ آخرت میں آپ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ۔ لیکن دنیا میں کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو اس میں یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتی ہیں، اور کئی مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ دعا ایک تو نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 کنسسٹنسی کے ساتھ مانگیں تو پھر جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز لینی ہے تو اخلاص کے ساتھ لینی ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ لینی۔ اچھا جی، اب اللہ کے نبی نے کیا سکھائے، وہ ان صحابی کو کیا دعا سکھائی؟ یہ دعا اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا ہے بیسیکلی، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی۔ انہوں نے کہا جب میں قسم کھاتا ہوں، حضور نے فرمایا ایسی حدیث میں
کہ میں قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، جو یہ الفاظ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے گا اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی، اللہ سنے گا بھی اور قبول بھی کرے گا، کیونکہ اس میں اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں۔ پہلے احد ہے، صمد ہے، یہ اللہ کے وہ نام ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ احد مینز ون، صمد بے نیاز، اور اس کے بعد اللہ انی اسألک بانک انت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ انی اسألک بانت، یا اللہ تو رب ہے، اللہ ہے، آپ اللہ ہیں، اور اس کے بعد آتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پہلے آپ سب سے پہلے اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں یو آر دا لارڈ، جو اکیلی ڈائٹی ہے، جو اکیلا ہے، واحد ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ احد ہیں، آپ صمد ہیں۔ اور پھر آگے سورہ اخلاص والی بات ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے خود بتائیں کہ جب آپ اللہ کو اس پیار سے پکاریں گے، اس ناموں سے پکاریں گے، تو اللہ آپ کی دعا سنے گا یا نہیں سنے گا؟ اور سب سے بڑی بات اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دعا میں نے تمہیں سکھائی ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہاری دعا سنی بھی جائے گی اور تمہاری دعا آنسر بھی کی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ کیا اللہ کے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ میرے اور آپ کے نزدیک اللہ کے نبی کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ قسم کھانے کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز پہ زور دینا، یہ الفاظ دہراؤ اور ان الفاظ کو سے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اب آپ کو چاہیے کیا؟ جو بھی آپ کو چاہیے۔ اب لیٹ سے کوئی انسان 3 دن دعا کر کے آگے کہتا ہے کہ میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے ملا نہیں، اگین آنسر از کنسسٹنسی اینڈ اخلاص۔ اگر میں اور آپ اس کو کنسسٹنٹلی اور اخلاص سے نہیں پڑھیں گے تو پھر جواب بھی ویسا ہی ملے گا جیسا ہماری اخلاص ہوگا اور جیسی ہماری کنسسٹنسی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کی ذات اقدس کو بلانے کے لیے ایک تو آپ اللہ کا وہ اسم اعظم اگر استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ اللہ سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں، اور یہ دعا جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی اس سے بھی آپ ہر چیز مانگ سکتے ہیں، اور کنسسٹنٹلی اور اخلاص کے ساتھ۔ شرط یہ ہے، اور یہ نہیں کہ 4 دن بعد، 5 دن بعد یا 1 ہفتے بعد رزلٹ نہ آئے تو آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ انتظار کراتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ دیتے بھی اتنا زیادہ ہیں کہ پھر انسان سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ اور اپنے سچے ایمان کے ساتھ اللہ کو بلائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر مشکل آسان کرنے والے۔ اصل میں مشکل کشا صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ جتنی مرضی مشکل انسان پہ پڑ جائے اس کو حل صرف ایک ہی ذات کر سکتی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد یہ دعا میں دوبارہ آخری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کوشش کریں اس کو یاد کر لیں، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں اور اخلاص کے ساتھ۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے 2 نام استعمال ہوئے ہیں اس میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ آپ اللہ ہیں اور آپ کا کوئی ہمسر نہیں، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر اللہ کے احد اور صمد کے نام استعمال کیے گئے۔ اب آگے سورہ اخلاص۔ تو وائی وونٹ اللہ آنسر، اللہ کیوں آنسر نہیں کریں گے؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کنسسٹنسی سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ جب ماں سے جڑ جاتا ہے نا، روتا ہے جب کسی چیز کے لیے، اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوڑتا جب تک وہ چیز اس کو مل نہیں جاتی۔
لیٹ سے دودھ اس کو چاہیے، کھانا اس کو چاہیے، جب وہ ماں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس وقت تک وہ رونا بند نہیں کرتا جب تک اس کو وہ چیز مل نہیں جاتی۔ تو میرا اور آپ کا یہ عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ جڑ جائیں، چمڑ جائیں، اسے مانگتے رہیں، ریزلٹس ول ایونچولی کم، آپ کے سامنے خود ہی آ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قربت نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا نصیب فرمائے، اور ان کی دعائیں جو وہ سکھا کے گئے ہیں ہمیں ان دعاؤں کا سہارا لے کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں کامیابی اسی چیز میں ہے، اور وقت گزر ہی جاتا ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔